وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل سب تقریب بزرگوں بھائیوں دوستوں نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے آج 2 محرم الحرام ہے اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے اور اسلامی سال کی ابتدا ہی محرم سے پہلے سال کے پہلے دن ہی شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی سال جب شروع ہوتا ہے تو انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ میرا اٹھنے والا قدم یہ جنت کی طرف اٹھ رہا ہے یا جہنم کی طرف اٹھ رہا ہے اور گزشتہ سال جہاں میں کھڑا تھا اس سال بھی میں وہیں کھڑا ہوں یا کچھ نیکیوں میں ترقی کی ہے پیدائش کے بعد بیٹا 1 دن کا ہو گیا 1 ماہ کا ہو گیا 1 سال کا ہو گیا نہیں ایسی بات نہیں ہے پیدائش کے بعد جب وہ 1 دن کا ہوتا ہے تو وہ 1 دن موت کے قریب ہو گیا جب وہ 1 مہینہ اس کی زندگی کا گزر گیا وہ 1 مہینہ موت کے قریب ہو گیا 1 سال گزر گیا وہ 1 سال موت کے قریب ہو گیا تو سال کی ابتدا یہ اعلان کرتی ہے کہ اپنے اٹھنے والے قدم کو دیکھو یہ جنت کی طرف اٹھ رہا ہے یا جہنم کی طرف اس لیے کہ یہ وقت کا گزرنا تمہیں موت کے قریب کر رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام سے عرض کی اے اللہ کے رسول کل قیامت کے دن آپ بھی اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے کہ نہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ کل قیامت کے دن ایسے احوال اور ایسے مقامات آنے والے ہیں کہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو بھی یاد نہیں کرے گا وہ 3 مقامات جہاں اپنی ہی فکر ہوگی کوئی دوسرے کی فکر نہیں کرے گا وہ 3 مقامات کون سے ہیں ان 3 مقامات میں سے پہلا مقام جب اعمال نامے تولے جائیں گے جب تمہاری نیکیوں کا وزن کیا جائے گا اور تمہاری نیکیاں وزنی ہوگی اخلاص کی وجہ سے جتنی صلاحیت تمہارے عمل میں ہوگی جتنا ہی وہ عمل وزنی ہوگا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے اور وہ انصاف کا ترازو کیسے ہم رکھیں گے کہ انصاف ہوتا ہوا ساری خلقت خدا دیکھے گی کہ واقعہ انصاف ہو رہا ہے ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے تمہاری بدعمالیوں تمہاری نیک اعمال کو ہم تولیں گے اور ایسا تولیں گے ایسا انصاف کریں
لیے کہ انسان ہوتا ہوا ظاہر آنکھوں سے نظر آئے گا۔ یہی تو وہ احوال ہیں جن کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کاش میں ان کا ہوتا۔ اور ایک اور روایت ایک اور جگہ آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، اس لیے کہ ایسے ایسے احوال سے واسطہ پڑنے والا جہاں کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا، ایسے احوال سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو پیغمبر علیہ السلام نے جنت کی بشارت سنائی، عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں اور خلفائے راشدین میں سے ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام نے ان کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا لو کان وادی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے پاس نبوت کی گنجائش ہوتی تو عمر میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ نبی ہوتے، لیکن میرے پاس نبوت ختم ہے اس لیے یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، 4000 مساجد تعمیر فرمائی، 900 جامع مسجد تعمیر فرمائی، 4000 بتکدوں کو توڑا، نہریں تعمیر کروائی، شہر بسائے، فوج کا محکمہ اس کی بنیاد ڈالی، محکمہ فوج کی بنیاد ڈالی، اور اسی طرح اور بہت سی اصلاحات کی، مالی، ملکی، ملی، معاشرتی، معاشی، تمدنی اور بہت سی اصلاحات کی، لیکن اس سب کے باوجود فرمایا کرتے تھے کاش میں ان کا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ اسی لیے فرمایا اس طرح کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کل قیامت میں بھی آپ وہ جنت جس جنت کی بشارت پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جنت کے لیے قربانی پیش کی، اپنے اہل بیت کو کے قافلے کو لٹا دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اور اہل بیت کو لٹا دیا۔ یہ قافلہ کیوں لٹا؟ یہ اسی لیے لٹا کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے نانا کے دین کو مٹایا جا رہا ہے، خرافات کو، منکرات کو، رسومات کو، بدعات کو اور رواج کو ترتیب دی جا رہی ہے، اور میرے نانا کے اخلاق کو مٹایا جا رہا ہے، میرے نانا کی تعلیمات کو مٹایا جا رہا ہے۔ تو میں اب میدان کربلا میں اپنے قربانی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر ہی وہ ولیعہد مقرر ہو چکے تھے، اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے سب ملکوں کے سارے حاکموں کو لکھا کہ لوگوں سے بیعت کی جائے میرے لیے۔ یزید نے یہ لکھا کہ سب میرے لیے بیعت کی جائے، اور یہاں تک کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تھے، جب یہ یزید کا یہ خط مدینہ منورہ کے حاکم کے پاس پہنچا کہ یزید کے لیے بیعت کی جائے، تو انہوں نے جب بیعت کا اظہار کیا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کیا، اور انکار کرتے ہوئے وہاں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لائے، اور پھر وہاں سے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، اور بہرحال ایک لمبی داستان ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالآخر کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دیا گیا، اور ان کے شہادت کا ایک دردناک واقعہ ہے جس کو کوئی مسلمان ایمان والا برداشت نہیں کر سکتا، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حضور وہ حاضر ہو گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اسی لیے کسی نے کہا افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، ہے نبیوں کا تاجدار، ہے نبیوں کا تاجدار نانا حسین کا۔ بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔
संभाल के रखो ये जो फिरके हैं तुम्हारे, संभाल के रखो ये जो फिरके हैं तुम्हारे, उमर भी हमारे हैं, हुसैन भी हमारे हैं। रोए वो जो मुनकिर है शहादत हुसैन के, रोए वो जो मुनकिर है शहादत हुसैन के। हम तो जिंदा और जावेद का मातम नहीं करते। तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस दीन के लिए कुर्बानी पेश की मैदान करबला के अंदर, उस दीन से मैं और आप आज बेजार हो रहे। और जिस दीन पर अमल पैरा होकर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस जन्नत की बिशारत सुनाई, उससे हम गाफिल हो चुके हैं। और जिस दीन पर अमल पैरा होकर खुदावंद कुद्दूस ने जिस कामयाबी का वादा फरमाया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़, जो जहन्नम से बचा दिया गया, जो जहन्नम से बचा दिया गया, जन्नत में जो दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब शख्स है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, गरियोला जिंदगी हो, घर से बाहर वाली जिंदगी हो, सियासी समाजी हो, तमदनी हो, इक्तिदार की कुर्सी पे बैठे हुए हो, रेडी लगाई हुई है, बहरहाल आखिरत को मद्देनजर रखिएगा। अल्लाह ऐसी दीन पर अमल पैरा होकर इस इक्तिदार की कुर्सी पे बैठकर दीन के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हो, अल्लाह ये जन्नत अता फरमाएगा। और अल्लाह सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का साथ नसीब फरमाएगा और अल्लाह अपनी नियमतों से नवाजेगा। और अगर इक्तिदार तो इक्तिदार मजदूर तबके में हो, रेडी लगाई हुई है और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो, तो दुनिया में भी कुछ न मिला और आखिरत में भी कुछ न। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, असल कामयाबी दीन में अल्लाह पाक ने रखी है। और जो दीन के मुताबिक जिंदगी बसर करेगा, अल्लाह पहले उसकी दुनिया बनाएगा, पहले वो दुनिया में राज करेगा, दुनिया में इज्जत हासिल करेगा, आखिरत में बाद में उसको कामयाबी से हमदरार किया जाएगा। और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक मिन्नो अमल किया जाए तो अल्लाह पाक राहतें अता फरमाएगा, चैन और सुकून अता फरमाएगा। आज हर शख्स दुनिया की दलदल में फंसा हुआ परेशान हाल है और वो माल को जमा करके अपनी आराम सुकून को तलाश कर रहे हैं। माल को जमा करने में आराम और सुकून नहीं है। आराम और सुकून और चैन, बीमारियों से नजात वो इस दीन पर अमल पैरा होकर हमें मिलेगा। जब हम दीन पर अमल पैरा होंगे तो अल्लाह पाक हमें राहत वाली जिंदगी से हमकिनार फरमाएंगे और अल्लाह दुनिया में भी राहत अता फरमाएंगे और उस जन्नत को अता फरमाएंगे जिसके बारे में खुदावंद कुद्दूस इरशाद फरमा रहे हैं, वसारिउ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। ओ लोगों, भागो और सबकत करो और आगे सबकत दिखाओ उस अल्लाह की मगफिरत की तरफ और अल्लाह की जन्नत की तरफ कि जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है, जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। और इस दीन के मुताबिक जिंदगी बसर करो। और तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए और तुम्हारी अक्सरियत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ऐ उम्मत, तुम तो बेहतरीन उम्मत हो, तुम तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफात व अमाल का हुक्म करने वाले हो, मनहियात से मना करने वाले हो। और तरसम नसीब अकाबा या रबी की राह में नूर अभी बतस्ताना, ओ जिस रास्ते पे चलना चाहिए तो उस रास्ते पे तो नहीं चल रहे और हम उस रास्ते से हट पड़े हैं। अब हमारा इंजाम क्या होगा? इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जरूरत है इस बात की कि दीन को हासिल किया जाए और उस पर अमल किया जाए और उसके सीखने के लिए अपनी औलादों को वक़्त दिया जाए, खुद भी दीन हासिल करने के लिए मेहनत कोशिश की जाए और ऐसे ताल्लुकात अल्लाह वालों के साथ बनाए जाए, ऐसी जमातों के साथ फुरूज किया जाए कि जिनके जो अल्लाह का तारुफ करा कि अल्लाह का होना बोल रही हैं, वो दीन की समझ अता फरमा रही हैं, पैगंबर की इताअत के मुताबिक जो है वो पैगंबर की फरमाबरदारी और पैगंबर की इताअत के दायरे में ला रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ कहा सुनाए सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।